إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج کی ہماری یہ تفسیر القرآن کی کلاس 87 نمبر کلاس ہے، اس میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ لقمان سے شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ لقمان یہ سورت مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ سب سے پہلے اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل، اس کائنات کو بنانے والا وہ اللہ ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اخلاق کے بارے میں نصیحتیں، یہ بہتر ہے، یہ بہتر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صرف اسی سے مانگا جائے اس کے دلائل. اس طرح کے مضامین مکی صورتوں میں آتے ہیں. اس صورت میں بھی یہی کچھ بیان ہوا ہے. صورت کا نام لقمان سے ہے. مورخین یا مفسرین کے ہاں لقمان ایک شخصیت کا نام ہے. کچھ رائے یہ ہے کہ وہ کوئی اللہ کے نبی تھے یا اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. غالب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اور اس زمین پہ سوڈان سے ان کا تعلق تھا، کالے رنگ کے تھے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ غلام تھے، آزاد نہیں تھے، لیکن انتہائی سمجھدار. ان آیات میں آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی، اور اس بنیاد پہ اس صورت کا نام صورت لقمان ہے. اس کا تذکرہ یہاں پہ کیوں آیا ہے یا کس لیے ہے یا کیا وجہ ہے؟ اصل میں کچھ ایسی شخصیات تاریخ میں گزرتی ہیں کہ جو ضرب المثل بن جاتی ہیں، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لقمان علیہ السلام کی مثالیں دی جاتی تھیں. اتنے بڑے عقل مند تھے، یہ دانا تھے. کہیں بھی عقل مندی اور دانائی میں لقمان علیہ السلام کی مثالیں اس وقت بھی دی جاتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کی طرف اشارہ فرمایا. ان کے تفصیلی حالات موجود نہیں ہیں، کہاں پیدا ہوئے، کہاں فوت ہوئے، اور زندگی کہاں کہاں گزری، یہ کوئی تفاصیل موجود نہیں ہیں. ان کے واقعات میں سے کچھ ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ ایک دفعہ حضرت لقمان علیہ السلام چونکہ ایک غلام تھے، ان کے آقا نے کہا کہ یہ بکری جو ہے وہ ذبح کرو. ایک جانور ذبح کیا اور کہا کہ اس میں سے جو سب سے عمدہ ترین یعنی جز ہیں وہ آپ لے کے آئیں. تو حضرت لقمان علیہ السلام نے بکری میں سے اس کا دل اور اس کی زبان یہ دونوں نکال کے لے کے آ گئے کہ یہ سب سے عمدہ ہیں. اور کچھ عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ آقا نے، مالک نے کہا کہ یہ جو ہے وہ بکری ذبح کرو اور اس میں سے سب سے بری دو چیزیں جو ہے نا وہ لے کے آؤ. تو دوبارہ انہوں نے بکری ذبح کی اور اس میں سے دو اس کا دل اور زبان لے کے چلے گئے. تو اس کے مالک نے کہا کہ لقمان، میں نے تجھے کہا تھا سب سے عمدہ چیز، تو تب بھی تو دل اور زبان لے کے آ گیا ہے، اور تجھے کہا ہے سب سے بری چیز لے کے آ جا، تو تو نے یہی دو چیزیں لے کے آ گیا ہے. تو فرمانے لگے کہ اگر یہی دو چیزیں صحیح ہو جائیں تو اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور یہی دو چیزیں خراب ہو جائیں تو اس سے برا کوئی اور نہیں ہے، یعنی انسان کا دل اور زبان. تو یہ اس طرح کی ان کی حکمتیں ہیں. بہت ساری کہاوتیں مشہور ہیں
ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا لقمان علیہ السلام سے کہ آپ نے یہ حکمت، ادب، دانائی کہاں سے سیکھی؟ آپ کو کس نے سکھایا کہ اتنے عقل مند ہونا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے برے لوگوں سے سیکھا، یعنی ادب کو بے ادبوں سے سیکھا، اچھائی کو برے لوگوں سے سیکھا۔ پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ میں برے لوگوں میں دیکھتا ہوں جب برا کوئی آدمی کوئی معاملہ میرے ساتھ کرتا ہے تو اس کی جو برائی مجھے بری لگتی ہے، وہ والی برائی، تو وہ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں، میرے اندر بھی وہ برائی پائی جاتی ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، بس۔ یعنی دوسروں سے دیکھ کر، ان کی برائیاں دیکھ کر اپنے آپ کو اچھا کرنا، کہ وہ صفات کو دور کر دینا، یہ ان کی ایک بہت بڑی حکمت اور ایک ان کی دانائی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اقوال ان سے روایت کیے گئے ہیں، ان کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کہ یہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ کہا، یہ کیا، وہ کیا۔ بہرحال ان میں سے بہت سے صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سے، کیونکہ وہ ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف کسی چیز کے حلال یا حرام ہونے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک نیک بندے گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ جو انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، جو عمدہ ترین ان کی بات تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نقل کی ہے۔ صورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورت لقمان۔ صورت حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں الکتاب الحکیم کی، حکمت والی کتاب کی یہ آیات ہیں۔ اور یہ بات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ تل کا ترجمہ ہم یہ کر رہے ہیں، جب تل کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے تو جب قریب کی چیز کی طرف دور کی چیز سے اشارہ کیا جاتا ہے تو مراد اس سے عظمت دینا ہے، اور ویسے بھی جب آگے جمع مکسر ہوتا ہے تو اس کو جو ہے یعنی اشارہ، اس کی طرف اشارہ واحد مؤنث سے کیا جاتا ہے۔ تو تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں اس حکمت بھری کتاب کی، جو بہت ہی حکمت والی کتاب ہے، اس کی یہ آیات ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے، للمحسنین، محسنین کے لیے۔ سورۃ لقمان اور سورۃ بقرہ میں ایک مماثلت موجود ہے۔ سورۃ بقرہ کی ابتدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں پہ فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الفاظ چینج ہیں، مفہوم قریب قریب بن سکتا ہے یا مقصد کچھ وہی ہے۔ آگے اس میں فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پہ اضافہ ہے کہ ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ محسن جو ہوتا ہے، جو احسان ہوتا ہے، یہ ذرا آگے کا سٹیپ ہے۔ پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، اور پھر تیسرے سٹیپ پہ جا کے احسان آتا ہے۔ وہ روایت ہم نے سنی ہوگی، حدیث جبریل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ۔ اسلام یہ ہے کہ شہادتین کا اقرار کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، روزے رکھے جائیں، استطاعت پہ بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ پوچھا گیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اور یوم آخرت پہ، اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے اس سب پہ ایمان لانا۔ یہ ایمان میں آتا ہے جب دل سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔
پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی اس طرح کر کے عبادت کرو کہ اس بات کا یقین ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فإن لم تکن تراہ، اگر یہ کیفیت نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو احسان آگے کا مرتبہ، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کتاب کی جو آیات ہیں ذرا غور کیجئے گا سورۃ بقرہ پہ، وہاں پہ تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ سورۃ لقمان میں اس میں ایڈ کیا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، ایک لطیف سا اشارہ موجود ہے کہ یہ وہ حکمت والی آیات ایسے لوگوں کے لیے ہیں اور رحمت ایسے لوگوں کے لیے ہے، یہ قرآن مجید، جو محسن ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کے بجا لاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے، اس طرح کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان لوگوں کے لیے صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ رحمت بھی ہے۔ اور رحمت کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دنیا آخرت میں ہر طرح کی خوبی، کامیابی، عمدگی، اچھائی، سب کچھ اس کے اندر پنہا ہوتی ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ہدی للمتقین کہہ کے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کو یہاں پہ ایک آیت میں مختصر کر دیا اور اگلی آیت میں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ۔ محسنین وہ ہیں جن کے لیے یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے، وہ لوگ ہیں محسنین الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنا، اور یہ میرا خیال اب ہمیں یاد ہو جانا چاہیے کہ نماز پڑھنا اور نماز کے قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے 4 چھوڑ دیتا ہے، یا جو انسان 2 منٹوں میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ نماز قائم نہیں کرتا ہے۔ نماز قائم کرنے میں خالص اللہ کے لیے، نمبر 1، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، نمبر 3 اس پہ ہمیشہ کی جائے پوری طرح، اسے کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ اقامت الصلاۃ، عربی میں صلی یصلی صلاۃً بولتے ہیں، نماز پڑھو، لیکن قرآن مجید میں ہمیشہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ استعمال ہوتا ہے۔ محسنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلی صفت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے۔ دوسری صفت سورۃ بقرہ میں اس میں اضافہ تھا کہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس طرح کر کے یہاں پہ مختصر ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آخرت کے یقین میں اگر غور کیا جائے تو وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو اللہ نے بیان کی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہوں، وہ غیب پہ ایمان لانے میں سے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اسی انداز سے بیان فرمایا ہے جو سورۃ بقرہ میں یہاں سے تھوڑا سا لطیف فرق ہے، کچھ اور نصیحت دینا فرق ہے، جس میں بتانا یہ ہے کہ متقی کے علاوہ محسن بھی بننا ہے۔ تقوی سے آگے کا درجہ ہے احسان، متقی سے محسن آگے ہے۔ متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، محسن وہ ہے اگر ہم اس کو اصطلاحی معنی میں اور قرآن اور حدیث کے معنی میں لے کے آئیں تو محسن وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے بعد اللہ کی عبادات کو احسان سے کر رہا ہے۔ اور احسان کیا ہے؟
اس طرح عبادت کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ ہے، وگرنہ میں اللہ کو دیکھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر 5ویں آیت سورۃ بقرہ کی اور سورۃ لقمان کی سیم الفاظ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ وہاں پر بھی تھا وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو 5ویں آیت میں آ کے مفہوم آ کے آیت سیم الفاظ میں آ جاتی ہے، فرمایا یہی لوگ ہیں اصل وہ ہدایت پہ۔ یہ قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، ان کے لیے نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پہ یقین رکھنا، اس بات پہ سوچ بچار کرنا کہ آخر ایک دن آنا ہے کہ یہ قیامت قائم ہونی ہے۔ اور یہ سورۃ بقرہ میں کافی تفصیل سے اس بات پہ ہوئی گئی تھی کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ میں کتنی تاکیدیں ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ، ہم ضمیر فصل، المفلحون میں اس کو معرفہ لگا کے گویا کہ بات یہ ہے کہ یہی صرف لوگ ہدایت پہ ہیں اور یہی صرف لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جو انسان آخرت پہ یقین نہیں رکھتا، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ ہدایت پہ نہیں ہے، وہ کامیابی پہ نہیں۔ یہ ہے اس صورت کی ابتدا، سورۃ بقرہ کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جیسے وہاں پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان کے مخالف ہیں، تو کچھ ایسے دوسرے لوگ ہیں جو اس کے اپوزٹ ہیں۔ تو 5ویں آیت کے بعد 6ٹھی آیت میں ان کا آغاز ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یشتری کا معنی ویسے تو خریدنا ہوتا ہے، بیچنا اور خریدنا دونوں کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس سے لیا جاتا ہے یعنی قیمتاً لے کے آنا، جس کو انسان ایک ویلیو دے کے لے کے آتا ہے، اس کے بارے میں ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یشتری جو خریدتے ہیں، جو قیمتاً مول لے کے آتے ہیں، لہو الحدیث۔ اب لہو الحدیث میں لہو بولا جاتا ہے لغو چیز کو، ایک ایسی چیز جس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی یعنی بری چیز، بری بات۔ اب لہو الحدیث کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا کہ ایسی چیزیں جو کہ لغویات ہوتی ہیں، فضول چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ان کو خرید کے لے کے آتے ہیں، اہتمام کر کے لے کے آتے ہیں، ان سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اسے جو ہے اسے وہ ہنسی مذاق جو ہے وہ بناتے ہیں۔ یعنی ان تمام چیزوں سے انسان اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے، اور دین کو وَيَتَّخِذَهَا ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ہدایت اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین ہے اس کو جو ہے وہ مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا عذاب ہے جو رسوا کرنے والا ہے، جو ذلیل کرنے والا ہے، جس میں صرف تکلیف نہیں بلکہ اس عذاب میں اہانت بھی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اہانت ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ آیت اس کے اندر جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید لوگوں کو سناتے تھے مکہ کے دور میں، اور لوگ اس سے سن کے ایک تو ہوتا ہے نا اس سے دین سیکھنا، دوسرا اس سے یہ بھی تھا کہ کچھ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ ہر کوئی اس کو سننا چاہتا تھا۔ اس دوران ایک مکہ کے مشرک جو ہیں وہ اس علاقے میں گئے، روم وغیرہ کے علاقے میں، اور وہاں سے کچھ گانے والیوں کو خرید کے لائے، اور ان کو جو ہے وہ رات ان کی مجلس لگاتے اور وہ گانا گاتی، اور اس طرح لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے، اور تاکہ وہ دن کو جو ہے وہ سوئے رہیں
اور دن کو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سن سکے، اور رات کو ان کو جو ہے یہ گانے اور قصے جو ہے وہ سنائے جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی لغویات کو خرید کے لاتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ اب یہاں پہ یہ یعنی اشارہ تو آپ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کی طرف ہے، ایسے اس شخص کی طرف ہے، لیکن یہاں پہ ضمناً جو مسئلہ ہے کہ لہو الحدیث سے عملی طور پہ کیا چیزیں مراد ہیں، اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جو انسان کو دین حق کے مقابل میں ایسا مشغول کر دے کہ انسان اس میں لگا رہے۔ یہ آج کل جو ہمارے سامنے میڈیا جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوئے جا رہا ہے، اور یہ ڈرامہ سیریز، یہ فلمیں، یہ جو ہے جنہیں ستارے کہا جاتا ہے، سٹارز کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ حتیٰ کہ ایک بہت بڑا ایک حصہ جو ہے جو ہمیں سپورٹس میں جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، یہ سب لغویات ہیں۔ ہاں، انسان میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک ورزش کرنا، جسم کی نشو و نما جو ہے اس کی ایک اجازت ہے، لیکن اس حد تک کہ جیسے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ایک سپورٹ میں چل رہی ہے، فلاں جیتا، فلاں ہارا، فلاں ہو گیا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس گانے بجانے سے لے کے، موسیقی سے لے کے، اور اس میڈیا کے ڈرامے سیریز اور فلموں سے لے کے، اور آگے اس طرح کر کے کہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور بیٹھے ہیں فلاں میچ ہارا اور فلاں جیتا، یہ سب کے سب اس لہو الحدیث میں آتا ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پہ جو موسیقی ہے، جس کو ہم میوزک کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو معلقاً روایت کیا ہے صیغہ جزم کے ساتھ، جو حدیث صحیح ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا برا وقت بھی آئے گا جب یہ زنا کو، جب یہ ریشم کے کپڑے کو مردوں کے لیے، اور جب یہ شراب پینے کو حلال کریں گے، والمعازف، اور موسیقی کے آلات کو حلال کریں گے۔ یہ ایک برا وقت آئے گا جب اس امت پہ جو ہے وہ یہ کیا جائے۔ آگے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی آیات پہ نہیں لگتا ہے جتنا ان چیزوں پہ لگتا ہے۔ تو اسلام کے اندر ایک ایسی آواز جو کہ اس معازف کا مطلب ہے موسیقی کے جتنے بھی آلات ہیں، ہاں ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دف ہے جو ایک سائڈ سے بجایا جاتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف کچھ مناسبات، کچھ ایسے عید کے موقع پہ، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی شادی بیاہ ہو رہا ہے، اس کے بجانے کی اتنے لیول تک تو موجود ہے، لیکن اس سے بڑھ کر باقی یہ جتنے بھی موسیقی کے آلات ہیں، یہ سب کا سب اس معازف میں آتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے یستحلون، حلال کریں گے جو کہ پہلے حرام۔ اس لیے انسان کو ان تمام چیزوں سے خود بھی بچنا ہے اور آگے بھی بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے نام سے جو صورت کی ہے، سب سے پہلے نیک لوگوں کی صفات بیان کی، اور اب وہ بری عادات جو ہوتی ہیں، جو انسان کے اندر حکمت نہیں آنے دیتی ہیں، جس سے انسان حکمت سے خالی ہوتا ہے، دانائی سے خالی ہوتا ہے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے سننے پہ، اس کانوں پہ غور کرے کہ میں حلال سن رہا ہوں یا حرام سن رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزوں کو باقاعدہ خرید کے لاتے ہیں، قیمتاً لے کے آتے ہیں، اور اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، اپنی اولاد کو خوشی سے دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنی ایک عادت یہ ہے، کوئی قریبی رشتہ دار بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو مجھے کہا جائے نا کہ آپ اس کو کمپیوٹر یا موبائل ڈیوائس، موبائل اس کو خرید کے دے دیں، تو میں اس سے پرہیز کرتا ہوں۔ میری کوشش ہوتی کہ میں یہ کام نہ کروں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو موبائل فون لے کے دے رہے ہیں، آپ ان کو ایسی چیز لے کے اور بچوں کو دے رہے ہیں جس سے وہ بری چیزیں سن رہے ہیں، تو جو ان کے نامہ اعمال میں گناہ آ رہے ہیں وہ آپ کو بھی اور مجھے بھی مل رہے ہیں۔ انسان اپنا اکاؤنٹ جو گناہوں کا ہے اس کو تو چلو سنبھال لے، لیکن اپنے اکاؤنٹ میں دوسروں کے کیوں ٹرانزیکشن ڈالتے ہیں، دوسروں کے گناہ کیوں ڈالتے ہیں؟ غور کریں، جب بھی کسی کو کوئی گفٹ لے کے دینا ہے، جب بھی کسی کو کوئی چیز لے کے دینی ہے، کیا ایسی چیز تو میں نہیں دے رہا ہوں یا نہیں دے رہی ہوں جس کے نتیجے میں آگے والے کے برے استعمال سے مجھے بھی گناہ مل رہا ہو سکتا ہے ایک چیز کا اچھا استعمال بھی ہے، برا استعمال بھی ہے، لیکن آگے والے کی شخصیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کو غالب اچھائی میں استعمال کرے گا یا برائی میں کرے گا۔ آگے والے کی جو زندگی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی حالت سے پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بچی جو ہر ٹائم کانوں میں جو ہے وہ ٹوٹیاں لگا کے پھر رہی ہے اور اس کو سوائے گانوں کے کچھ اور سنائی نہیں دیتا ہے، ہر ٹائم وہی لگا رہنا ہے، اس کو آپ لے کے دے رہے ہیں تو اس سے کیا ملے گا آپ کو؟ جو اس کو گناہ مل رہے ہیں وہ آپ کو ملے گے۔ ایک لڑکا جو ہر ٹائم اپنے کانوں میں یہی لگا کے پھر رہا ہے، اس کو لے کے دیں گے تو ہم بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچیں، خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بچپن سے نفرت ڈالیں۔ بچپن سے ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جائے تو بڑے ہو کر وہ چیز راسخ ہوتی ہے۔ بچپن میں جب ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، ایسے ایسے کارٹون، ایسی ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں کوئی خیر کوئی بات ہی نہیں، ٹونٹا جور، ان کو بتائیں یہ چیز غلط ہے، یہ سننا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب بچپن میں ہم ان کے لیے ایک راستہ کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں تو بڑے ہو کر پھر وہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس پہ افسوس کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اس سورۃ لقمان میں یہ آیت کہ ایسی چیزیں لینے والوں کی مذمت کر کے عذاب مہین، عذاب شدید یا عذاب علیم نہیں کہا گیا، ایسا عذاب جس میں انہیں رسوا بھی کیا جائے گا، مہین ان کی اہانت کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ عذاب ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ ہم اگر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں عام ہونے سے کیا ہوا کہ دین اسلام کا کوئی لیکچر ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنے تھوڑے سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ کوئی بری بات ہوتی ہے اور کوئی برا کہنے والا یا کوئی بری کہنے والی تھوڑی سی کوئی چیز اپلوڈ ہوتی ہے، کہیں سے کوئی سننا ہوتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے سننے پہ لگے ہوتے ہیں۔ یہ سب لہو الحدیث ہے اور ہمیں سب کو جو ہے وہ خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچانا ہے۔ فرمایا لیضل عن سبیل اللہ، ان چیزوں سے اللہ کے راستے سے گمراہ ہوں گے اور اللہ کے اس دین کو مذاق بنایا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہمارے آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا، تو پیٹھ پھیرتے ہیں تکبر کرتے ہوئے اور ایسا کرتے ہیں كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اسے سنا ہی نہیں ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کے کان میں کوئی بوجھ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں جو ہے وہ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں شیطان نے ایسا بنا دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے شیطان نے دماغ میں بٹھا دیا ہے کہ آپ نہیں سن سکتے، تلاوت سنیں گے تو آپ گستاخ بن رہے ہیں، آپ سارے کاموں کو چھوڑیں، باوضو ہو کر بیٹھیں اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سنیں تو تب ہے، وگرنہ آپ اور ایسے کوئی کر نہیں سکتا۔ لہٰذا کیا ہے، گھروں کے اندر یہ بری آوازیں تو عام ہر ٹائم چل رہی، کوئی ادھر گانا بجے سن رہا ہے، کوئی ادھر سے ٹی وی لگا ہوا ہے، کوئی ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی تلاوت لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو بھائی آواز ایسا کرو، ہم نہیں سن سکتے، فلاں ہے، یہ ساری باتیں شیطان نے دماغ میں ڈالی ہوئی۔ گھر میں آپ جس حال میں مرضی ہیں، قرآن مجید سننے پہ کوئی گناہ نہیں ہے،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی جو تعریف فرمائی ہے، جو اللہ کا ذکر ہر حال میں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر گھروں میں تلاوت ہمارے ہاں چلتی رہے تو اللہ کی قسم بہت سارے شر و فتنوں سے ہم محفوظ رہیں۔ گھر میں کام کر رہے ہیں، کام کاج ہو رہا ہے، اگر تھوڑی سی تلاوت آن رہے، کہیں بھی کسی سائڈ سے اللہ کے قرآن کی آواز آ رہی ہو، تو اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کی آیات جب انسان کے دماغ جاتی ہیں، دل پہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو دل نرم ہوتا ہے، اس عبادات کو قبول کرتا ہے۔ اور بری آوازیں طرح طرح جگہوں سے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں، تو اس دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، کفر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بنیاد پہ پھر اتنا انسان آگے بڑھ جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رات سو رہا ہے تو سونے کے لیے بھی میوزک لگا کے سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے تو پہلے نمبر پہ ہی ٹھکا ٹک جو ہے وہ سامنے ٹک 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 پتہ نہیں کیا کیا آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ اب کانوں پہ بوجھ ڈل چکا ہے، دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اب ذرا آیت پہ غور کیجیے، آیات پہ۔ سورۃ بقرہ میں کیا تھا؟ پہلی 5 آیات میں متقین کی صفات، اور 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہاں پر بھی 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور پھر آگے 6ٹھی آیت ومن الناس من یقول آمنا باللہ، بعد کی 2 آیتیں تھیں جو کافروں کے بارے میں پکی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم، یہاں پر بھی 2 آیات میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ اس طرح انداز ہے کہ جب کچھ برائی بیان کی جاتی نا تو ساتھ اچھائی، اور جب کچھ اچھائی بیان کی جاتی تو ساتھ کچھ برائی، تاکہ دونوں چیزوں کا فرق واضح ہوتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ایسی جنت ہے جو نعمتوں والی ہے، جنات النعیم۔ یہ نعمتوں والی جنت کا بیان سورۃ واقعہ میں انشاءاللہ آئے گا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ نعمتیں گنواتا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے جنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو برحق ہے، جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا ہے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے جسے دیکھتے ہو تم، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی اللہ نے اس زمین پہ رواسیہ، پہاڑ جو ہے وہ لگائے ہیں کہ یہ زمین تمہیں ہلائے نہ، جنبش اس میں نہ ہو، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی اللہ نے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلائے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے ہی یہاں ہر قسم کے نفیس جوڑے بنائے، انبتنا اگائے، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم، کریم نفیس عمدہ، زوج جوڑے، ہر طرح کے جوڑے، یعنی پھلوں کے اور باقی جتنے بھی نباتات ہیں ہم ان کو جوڑوں میں پیدا فرمائے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں ایک لحاظ سے پوری کائنات کا ایک نقشہ بنایا، زمین، آسمان، اور اس کے اندر سب چیزیں اگا دی، بارش نازل کر دی، ایک پوری کائنات کا نقشہ کھینچا، یعنی چند الفاظ اور جملوں میں، اور پھر فرمایا ھذا خلق اللہ، ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی مخلوق، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، زمین، آسمان، جو کچھ اس کے اندر ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ،
ذرا بتاؤ اللہ کے علاوہ اوروں نے کیا پیدا کیا ہے، اور دکھاؤ ماذا کیا پیدا کیا ہے، الذین من دونہ جو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا بنایا ہے۔ انسان جتنا مرضی جو کچھ بنا لے اللہ کی مخلوق کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اور جو انسان اپنی طرف سے صنعت کاری چیزوں کو جوڑ کے نئی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے کر رہا ہوتا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم ہی ہیں جو واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اب یہاں سے آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ لقمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں کچھ عمدہ چیزیں بتا رہا، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس چیز کو بتایا گیا کہ قرآن مجید کوئی سٹوری بک نہیں ہے، کوئی ہسٹری بک نہیں ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید واقعات سے جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اب لقمان چونکہ جیسے سورت کے شروع میں بتایا گیا ہے کہ غالب یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ وہ مفسرین نے کچھ روایات یا اقوال نقل کیے ہیں کہ ان کا تعلق سوڈان سے تھا اور وہ غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو عمدہ ترین باتیں ہیں وہ اس رکوع میں ذکر ہیں۔ اور یہ رکوع جو ابھی آیت نمبر 12 سے شروع ہو رہا ہے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے پورے دین اسلام کا خلاصہ چاہیے جس میں پورے دین کے احکامات اکٹھے ہو کے آ جائیں، میں ایک چھوٹا سا ایک صفحہ چاہتا ہوں جس پہ آپ مجھے بتا دیں دین اسلام کیا ہے، تو سورۃ لقمان کی یہ آیات اٹھا کے رکھ دیں، پورے اسلام جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ کیا چیز ہے دین اسلام؟ آغاز ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہی عطا کیا تھا لقمان علیہ السلام کو حکمت۔ سب سے پہلے نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے کہ لوگوں جو لقمان علیہ السلام کے بڑے حکیم ہونے کی مثالیں تمہارے اندر بیان کی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو نوٹ کر لو کہ انہیں حکمت دینے والی ذات اللہ کی تھی۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کا نام ہے حکمت؟ دانائی، عقل مندی کس چیز کا نام ہے؟ اچھا، یہ عقل کو عقل کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا، کسی چیز کو روک لینا۔ تو انسان جو بنیادی طور پہ نا سرکش ہے، ایک وحشی حیوان ہے، ایک درندہ ہے، تو انسان کو عقل دی گئی، یہ عقل اسے روک کے رکھتی ہے، یہ نہیں چھیننا، یہ نہیں پکڑنا۔ جو عربی سر کے اوپر وہ ایک بلیک کلر کی ایک رسی سی رکھتے ہیں، اس کو عقال بولا جاتا ہے۔ جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا اس کو عقال بولا جاتا تھا کہ اونٹ کو باندھو، تو باندھنے اور رکاوٹ کا نام جو ہے وہ عقل ہے۔ اور اس عقل مندی اور دانائی کو استعمال کر کے جو چیز پیدا ہوتی ہے جسے حکمت بولا جاتا ہے، وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اپنی اوریجنل جگہ پہ رکھ دینا، یہ عقل مندی ہے، اس کا نام حکمت، وضع الشیء علی محلہ۔ اور اس کے مقابل میں ظلم ہے کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ لے کے آنا، یہ ظلم ہے۔ اور کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ دے دینا، یہ حکمت ہے۔ انزل الناس منازلہم، جیسے وہ قول ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسے کرو جس کے وہ اہل ہیں، جو ان کے لیے مناسب ہو سکتا ہے، یہ حکمت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ لوگوں لقمان علیہ السلام کو جو بڑا حکیم سمجھتے ہو، انہیں حکمت ہم نے عطا فرمائی تھی۔ اب اس حکمت کی کیا کیا باتیں ہیں ان کو اللہ نے فرمایا انشکر للہ، ہم نے انہیں حکمت عطا فرمائی، شکر اللہ کا ادا کرو، اور سمجھ لو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی کو نفع دیتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ،
اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی نصیحت حکمت میں شاکر بننا ہے، شکور بننا ہے، شاکر بننا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، دل سے یہ احساس پیدا کرنا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے محض اللہ کا احسان ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ دوسرا، زبان سے شکوہ نہیں کرنا، زبان سے ناشکری نہیں کرنی، زبان سے جب بھی الفاظ پیدا ہوں تو اللہ کا شکر ہے۔ بازار میں چلے جاؤں، لوگوں کی باتیں سنو، یہ کہنے والے بہت مل جاتے ہیں، فلاں اچھا نہیں، فلاں برا نہیں، میرے گھر میں یہ برا ہے، فلاں یہ ہے، فلانا اچھا نہیں کرتا میرے ساتھ، یہ کہنے والے بہت لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک انسان مصیبت میں ہے اور اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہہ دے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرا شکر یہ ہوتا ہے، تیسرا طریقہ، کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ استعمال کرنا، اللہ کی چیز کو اس کی نافرمانی میں نہ لگانا، یہ شکر ادا کرنے کا تیسرا طریقہ ہے۔ 3 طریقوں سے، دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ فرمایا انشکر للہ، لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا فرمائی جس کا پہلا آپشن، پہلی آؤٹ پٹ ان کی زندگی میں اپنی میں یہ تھی کہ وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے نا اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم پڑھ چکے، اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے، اعلان کر کے بتاتا ہے، اگر شکر کرو گے تو اپنی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب بہت سخت عذاب۔ یہاں پہ فرمایا وَمَن كَفَّرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی وہ وصیت، وہ نصیحت نقل کی ہے جو اپنے بیٹے کو کرتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور فرمایا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، اصل میں ہے لِابْنِهِ، بس آگے اس کو پڑھنے میں ملا دیا جاتا ہے، اپنے بیٹے سے فرمایا، اس حال میں کہ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے۔ وعظ اسے بولا جاتا ہے، یعظ وعظ سے ہے، جیسے ہم کہیں نا وعظ کرنا، وعظ اسے بولا جاتا ہے جس میں ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے، کچھ چیزوں سے ڈرانا ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کی طرف رغبت دینی ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے فضائل، اسے وعظ کہا جاتا ہے۔ فرمایا لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وعظ کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، یا بنی، عربی میں یہ تصغیر ہے، چھوٹے کر کے، یا اخیہ، یا بنیہ، یا تو یہ الفاظ کے اندر تصغیر میں ایک مودت اور پیار بھی پایا جاتا ہے، جیسے انسان کسی انتہائی پیار اور محبت سے کہہ رہا ہے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، یہ کام نہ کرنا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں اگر کوئی بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت، خود شکر گزار بندے، اور اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کسی کو کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو ساتھ نہیں کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں یہ والی آیت اور یہ والا محاورہ کہ یہ آیا لقمان علیہ السلام کا قول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ
ہمیشہ جب کوئی کسی کی بات نقل کرتا ہے قرآن مجید میں تو درمیان میں نصیحت اللہ کی طرف سے، تو یہ آیات اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق والدین کے بارے میں نصیحتیں، وصینا وصیت کی ہے، کس چیز کی؟ اچھا برتاؤ کرنے کی، اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ اسراء کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنی عبادت کے ساتھ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اسے رکھا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور والدین کی اطاعت، والدین کے ساتھ فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر۔ فرمایا اے انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، کہ کیونکہ حملتہ امہ، اس کی والدہ نے جب اسے اٹھایا تھا نا اپنے پیٹ میں، وہن کہتے ہیں دکھ کو، تکلیف کو، تکلیف پہ تکلیف اٹھا کر اس کو اٹھایا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، اور اس کا پھر دودھ پلانا، دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے۔ 2 سال دودھ چھڑانے کے، دودھ پلانے کے، اور پھر ماں نے 9 مہینے تک اسے اپنے پیٹ میں اٹھایا۔ یہ ایک بہت بڑا بوجھ یا بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا انشکر لی، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ہاں اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اطاعت سب لازم ہے، لیکن اگر وہ اس بات پہ تیرے ساتھ کوشش کریں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لے بغیر کسی دلیل کے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کو ساتھ، صاحب ان کے ساتھ رہ کر یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، معروفاً ایک اچھے انداز سے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اب والدین کے بعد آ جائیں دوستوں میں، آ جائیں رشتہ داروں میں، عام لوگوں میں، وہاں پہ کہا وہ لوگ اس کے پیچھے لگو جو میری طرف لگتا ہے۔ انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے دوستوں سے، انسان کی پہچان ہوتی ہے اس کے تعلق والوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ ذرا سوچ سمجھ کے اپنا کوئی دوست بنائے۔ آگے یہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایسے شخص کی پیروی کر، ایسے شخص کے ساتھ چل جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میری راہ پہ چلتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کا میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، وہ لوگوں سب کا اللہ کے پاس جمع ہونا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کیا تم کرتے رہے ہو۔ سب اللہ کے پاس سب چیزوں کا علم ہے۔ کتنا علم ہے؟ نصیحت کرتے بیٹے کو فرمایا یا بنیا، اے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، یاد رکھ لے بے شک اگر کوئی چیز ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی بالکل چھوٹی سی چیز ہو جسے خوردبین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے، اشارہ ہے انسان کے اعمال کی طرف۔ چھوٹا سا بھی کوئی عمل ہو، چھوٹی سی کوئی بات ہو، یوں ہی چلتے چلتے یوں ہی نظر گھما کے جلدی سے ادھر کر لینا ہو، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کے بھی برابر ہے، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی پتھر کے اندر ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سامنے لے کے آ جائے گا۔ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی،
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بہت ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ مت سمجھیں کہ میں کمروں میں چھپ کر اندر سے اندر کر رہا ہوں تو اللہ کو نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لطیف خبیر ہے۔ آگے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا نماز قائم کریں اور اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اب یہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سٹیج پہ کھڑا ہو کے تقریر کر دے، ایک مولوی صاحب جو ہے وہ بیان کر دے، نہیں، یہ ایک وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ایک اتنا بڑا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے بچوں کے بارے میں، ایک خامد اپنے بچوں کے بارے میں۔ جب ہم اپنے بچوں کو ٹائم پہ سکول پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم انہی بچوں کو نماز بھی ٹائم پہ پڑھنے کے لیے اگر ہم مجبور کریں گے تو یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آتا ہے۔ اپنے دوستوں میں کہیں بھی ہے، انسان کو ایک ایسا ہونا چاہیے کہ اچھائی کی طرف لے کے اور برائی سے منع کرنے والا بنے۔ یہ ہے اس نیک لوگوں کی اور حکمت والے لوگوں کی نشانیاں۔ فرمایا اے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اب جب امر بالمعروف اور لوگوں کو اچھائی کرنا ہے، برائی منع کرنا ہے تو آگے سے تکلیفیں آئیں گی۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی تکلیف آئے اس پہ صبر کرنا ہے، جزا فضا نہیں کرنی۔ اور صبر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا، نیک اعمال کرنے پہ صبر کرنا، گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرنا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے میں صبر کرنا، تمام چیزوں کے ساتھ صبر ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، نماز قائم کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور پھر تکلیفوں پہ صبر کر لینا، ان ذالک، یقین کیجئے بے شک یہ بڑے عظیم کاموں میں سے ہیں، بڑے تاکیدی، عزم الامور، امور کام، عزم بڑے بڑے کاموں میں سے ہے۔ سورۃ شورى میں آگے آئے گا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذالک لمن عزم الامور، وہاں پہ لمن عزم الامور، لام کا اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہاں دو چیزیں ہوں گی، صبر اور غفرہ، جو صبر کرے اور معاف بھی کر دے تو فرمایا وہاں پہ لمن عزم الامور، یعنی اس سے بھی بڑا عزم الامور ہے، وہ تو ہے ہی یقیناً جو صبر کر کے معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا صبر کرنا یہ بھی بڑے عزم کی باتوں میں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان نصیحت کرنا ہے، اب ان تمام چیزوں سے ہمارے لیے بھی ایک نصیحت نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کے اس نصیحت کو ذکر کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس طرح کر کے نصیحت کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولاد کو بٹھا کر یہ آیتیں سنائی جائیں، ان آیتوں کا ترجمہ کیا جائے، انہیں سکھایا جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ فرمایا آگے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھیلاؤ۔ ساعر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، منہ بھرنا، یوں خد کا، اپنے منہ کو، خد کہتے ہیں رخسار کو، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یوں پھلا کے اپنے آپ کو بڑا بنا کے نہیں رکھنا، لوگوں کے سامنے یوں اپنے منہ کو پھلاؤ اور بڑا کرو کہ میں بڑا ہوں، میں تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پہ اس طرح نہ چل، مرحن تکبر، تکبر اپنے آپ کو بڑا بنا کے ٹھکا ٹھک یوں چل رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، مختال اپنے آپ کو شیخی بنا کے شوخی مارنے والا اور تکبر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ان اللہ لا یحب، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہر اس شخص سے جو مختال ہوتا ہے، فخور، فخر اور تکبر کرنے والا۔ مختال کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر سمجھے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ وقصد فی مشیک، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، نہ ہی دوڑ بھاگ اور نہ ہی بالکل سلو، میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو ذرا آہستہ رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یاد رکھ لو سب سے بری آواز جو ہوتی ہے نا وہ گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ بڑی اونچی آوازیں ہوتی ہیں، انسان کا ہے کہ میں اونچی بول کے اپنی بات کو منوا لوں گا، نہیں، اونچی بول کے کوئی اپنی بات نہیں منوا سکتا۔ اپنی اس رفتار کو میانہ روی میں رکھ، اپنی آواز کو جو ہے وہ کنٹرول میں کر، اور مت سمجھ کہ میں اونچا بول کے جو ہے وہ آگے والے پہ روب جھاڑ لوں گا۔ یہ اونچا بولنا، یہ بری آوازیں گدھوں کی ہوتی ہیں، جن کو حکیم کے عقل مندی کے اپوزٹ بولا جاتا ہے۔ یہ تو گدھوں کی طرح پاگل ہے، اس کو دانا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ان آیات میں جو حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، اس وعظ میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن سے انسان اللہ کی عبادت، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، اقم الصلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں کے سامنے تکبر نہیں کرنا، اللہ کا شکر گزار اور لوگوں کا شکر گزار بننا ہے۔ یہ تمام نصیحتیں اس میں موجود ہیں۔ اگر کوئی اسلام کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے تو یہ آیات کا ترجمہ کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اسلام اس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ اس کائنات میں سے کچھ چیزیں ہیں جو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ چیزوں کی مثالیں دے کر، کچھ چیزوں کی صنعت کاری کو دے کر یا کچھ نعمتیں گنوا کر اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ سخر لکم، لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کیا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتوں سے جو ہے وہ مالا مال کیا ہے۔ اسبغ، سبغ کہتے ہیں بھرنا، بھر دینا، کسی پہ رنگ چڑھا دینا، صبغۃ اللہ۔ اور یہ جو ہے اسبغ علیکم نعمہ، اللہ نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر اس طرح چڑھا دی ہیں کہ ظاہر بھی نعمتیں ہیں اور کچھ باطن پوشیدہ بھی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں۔ کچھ ایسی بھی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہوا، یہ پانی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی جو انسان کے ہاتھ میں ایک لقمہ آیا ہوتا ہے، اس لقمے پہ کتنے لوگوں نے کام کیا ہوتا ہے، کون کون سی چیز ہے جو انسان کے پیچھے جو ہے وہ چل رہی ہے، یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور جیسے سورۃ النحل میں یا پیچھے سورۃ ابراہیم میں آیت گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم صرف اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے بحث مباحثہ کرتے ہیں، بغیر کسی علم کے اللہ کے بارے میں جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا ہدن، نہ ہی کوئی ہدایت ان کے پاس ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہوتی ہے، بس یوں ہی اپنے پاس سے اٹکل لگا کے اپنی مرضی کی باتیں بنا کے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں اچھا جو ہمیں اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟
جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے بڑوں کو سب کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شیطان ہی ان کو جو ہے وہ عذاب سعیر، جہنم کے عذاب کی طرف شیطان انہیں بلا رہا ہو؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے، وجہہ اپنے چہرے کو اللہ کے لیے تسلیم کر دیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، نیکوکار ہو، احسان کرنے والا ہو، اللہ کی عبادت کو بجا لانے والا ہو، تو یہ انسان کیسا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، ایک مضبوط راستے کو جو ہے وہ پکڑ لیا، مضبوط راستے پہ چل پڑا۔ جو انسان اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے نیکی کے ارادے سے، اچھائی کے ارادے سے، تو سمجھ لیں کہ ایک مضبوط راستہ ہے جو اللہ کی طرف جانے والا ایک کھڑا ہے، اسے پکڑ لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ہی ہر چیز کا انجام ہونا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اگر کوئی کفر پہ رہتا ہے، اتنی نصیحتیں سننے کے بعد بھی تب بھی وہ کفر پہ رہتے ہیں، تو فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، آپ کو اس کا کفر غم میں نہ ڈالے، آپ اس کی وجہ سے غم نہ کھائیں۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ہماری طرف سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، ہم انہیں خوب بتائیں گے اچھے انداز سے کیا کرتے رہے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی علیم ہے، جو کچھ سینوں میں ہے انہیں خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کفر کرتا ہے تو مت سمجھے کہ میرا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ نمتعہم قلیلا، تھوڑا سا ہم انہیں فائدہ دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے اندر بڑی گاڑی، بڑا گھر، فلاں 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 سب کچھ ہوگا، تھوڑا سا فائدہ ملے گا۔ مت سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہم اچھے رہے ہیں تو اللہ کے پاس بھی ہم اچھے ہوں گے، نہیں۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر بالآخر ہم انہیں مجبور کے کھینچ کے لے جائیں گے عذاب غلیظ کی طرف، ایک سخت عذاب کی طرف۔ نضطرهم، اضطرار یعنی مجبور کر کے لے کے جانا، سختی سے ہم انہیں جو ہے وہ لے جائیں گے الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ نسترہم کا ایک معنی یہ بھی ہے وہ بیچارے مجبور ہوں گے اس طرف جانے میں، جیسے اضطراری کیفیت ہوتی ہے نا، انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں اس عذاب کی طرف اس طرح لے کے جائیں گے کہ وہ مجبور ہوں گے، مجبور محض ہوں گے، کوئی اپنے لیے رکاوٹ نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ان لوگوں سے پوچھو، یہ جو لوگ دین سے دور ہوتے ہیں نا، پوچھو ان سے۔ یا اس وقت فرمایا یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس وقت کے مشرک یہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، آپ یہی فرمائیے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، ہر طرح کا شکر اسی کے لیے ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کے اکثر ایسے ہیں جو نہیں جانتے، نہیں سمجھ رہے، نہیں انہیں جو ہے وہ پتہ چل رہا۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، للہ صرف اللہ کے پاس ہے بادشاہت، ملکیت زمین و آسمان کی، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، اور وہ بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اور اللہ کتنا بڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جو کچھ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان کو قلمیں بنا دیا جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس دریا اور سمندر کے پیچھے
اور بھی 7 سمندر لگا دیے جائیں جو اس کو بڑھا رہے ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، کہ اللہ کی کلمات، اللہ کی عظمت کے کلمات نہیں ختم ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کو قلمے بنا دیا جائے، اور اس سمندر کو اس کے ساتھ، بلکہ عربی محاورے میں جب 7 سمندر بولے جاتے ہیں نا تو اس کو لا محدود کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں بھی کسی کو کہہ دوں کہ یہ بندہ 7 سمندر پار کر کے آ گیا ہے تو اس میں معنی لا محدود ہوتا ہے کہ یہ جو سمندر ہے اس کو پیچھے 7 سمندر اور بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں اور اللہ کے عظمت کے کلمات لکھنا شروع کر دیں وہ اقلام، تو فرمایا اللہ کے کلمات کبھی پورے نہیں ہوتے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا، اس لیے کہ اللہ کی عظمت کو کوئی انتہا ہی نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں۔ انسان سوچتا جائے اللہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، بڑا سوچ کے جہاں جا کے ختم ہو جائے گی سوچ، وہاں سے اللہ کی بڑائی ابھی شروع ہوتی ہے۔ انسان ایک ڈیوائس ہے، اس میں عقل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے جس کی سوچ صرف اتنی ہے۔ اب آپ کیلکولیٹر لے لیں اور اس کیلکولیٹر سے کہہ دیں کہ میری فون کال کرا دے تو وہ فون تو نہیں کر سکتا، اس صرف کیلکولیٹر کے اندر وہ فنکشن ہی نہیں ہے۔ آپ اس کیلکولیٹر سے بٹن دباؤ اور کہیں کہ مجھے تصویر دکھا دے، وہ نہیں دکھا سکتا، اس کے اندر وہ فنکشن نہیں ہے۔ تو انسان کی عقل، انسان اتنا نہیں پہنچ سکتا کہ اللہ کی بڑائی کو اپنے اندر سمو سکے۔ فرمائے اس سارے کے سارے درخت قلمیں بنا دیے جائیں اور یہ سارے کے سارے دریاؤں کو لے آیا جائے اور اس سے لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز و حکیم۔ فرمایا اللہ کی ذات کی عظمت، اللہ کا یعنی قدرت اور مرتبہ ایسا ہے، فرما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہیں سب کو پیدا کرنا اور تمہیں سب کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کوئی اتنا زیادہ کام نہیں ہے۔ کنفس واحدہ، ایک جان کو جیسے پیدا کرنا اور اٹھانا ہو، سب کا ایسے ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان ہیں اور اربوں انسانوں کو جو ہے وہ پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا کتنا مشکل کام ہوگا۔ فرمایا الا کنفس واحدہ، ایک جان کی طرح، جیسے ایک کو پیدا کیا ایسے سب کو۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، الم تر، کیا دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ کبھی رات چھوٹی ہو جاتی، دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک مثال کے طور پہ میں ایک پانی ہے، اس پانی کے اندر جو ہے وہ ایک ہے صاف پانی اور ایک کے اندر آپ چینی ملا دیں تو اس میں چینی کی مقدار آپ کر سکتے ہیں نا، یہ تھوڑی چینی، یہ زیادہ چینی، یہ زیادہ میٹھا، یہ کم میٹھا۔ دن کے دوپہر میں ہمارا سایہ جو آ رہا ہے، وہ جو اندھیرا آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے کہ اس میں 10% رات داخل ہوئی ہے کہ اس سے سایہ نکل رہا ہے۔ اگر آپ ایک ایسا کمرہ لے کے آ جائیں جس میں تمام سائڈوں سے روشنی لگا دیں، ہر سائڈ سے فل روشنی لگا دیں، تو دیکھیں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا ہے، سایہ ختم ہو جائے گا۔ تو چیز کا سایہ ہو جانا، آخر دن میں کچھ نہ کچھ رات کا حصہ ہے جو داخل ہے، اور پھر رات کی روشنی تیز ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ایسا اندھیرا چھا جائے، اتنا فل بٹا فل اندھیرا چھا جائے کہ انسان ہاتھ نکالے اور ہاتھ بھی نظر نہ آئے، انسان ہاتھ دیکھے اور نظر نہ آئے، وہ اندھیرا گھپ گھیرا کہہ لیں وہ رات۔ لیکن کیا ہر جگہ پہ ویسے ہوتا ہے؟ نہیں، کچھ روشنی داخل ہوئی ہوتی ہے۔ تو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، ایک معنی اور مفہوم یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے
کچھ حصہ دن کا رات میں آ گیا، کچھ حصہ دن کا رات میں چلا گیا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کرنے والا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، اسی اللہ نے اس سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ کُلٌّ یجری الی اجل مسمی، الی ایک زمن اور وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کُلٌّ یجری، ہر ایک ان میں سے، چاند، سورج، یہ چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں، قیامت کے دن کی رک جائیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو خوب جانتا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو علی الکبیر ہے، وہ بلندی والا ہے، وہ بلند مرتبے والا ہے، بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت چل رہی ہے، فرمایا الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ بڑی بڑی کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں بنعمت اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے۔ یہ بڑی بڑی کشتیوں کا دریاؤں میں چلنا یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے چلتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا اس سب کچھ میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبار ہیں، جو صبار ہیں، جو شکور ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں اور شکر کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی اس نعمتوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں موجیں غشیہم ڈھانپ لیتی ہیں، موجیں کالظلل، بادلوں کی طرح، جب کبھی کشتی میں بیٹھ کے دریا میں چلے اور وہاں پہ ایسی موج آ گئی کہ صاحبان کی طرح جو ہے بادل کی طرح چھانے والی موجیں آ جاتی ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر وہاں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے لیے دین دعا کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، کچھ ان میں سے اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ مقتصد کا ویسے لفظی معنی تو معتدل ہے، اعتدال پہ آ جاتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان میں سے معتدل ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور فمنہم مقتصد یعنی گویا کہ کلام میں حذف ہے، کلام آدھی ذکر کی گئی ہے اور آدھی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو معتدل انصاف پسند ہو کے اس دین پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو کچھ ایسے ہیں جو منکر ہو جاتے ہیں، وہ الفاظ تو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، لیکن کلام کا سیاق و سباق کے اندر وہ معنی اور مطلب موجود ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَطَّالٍ كَفُورٍ، اور وَمَا يَجْحَدُ، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا، الا کل مختال کفور، ہر وہ لوگ، مختال جو خطال ہے یعنی عہد شکنی کرنے والے، وعدہ توڑنے والے، اور کفور ناشکری کرنے والے، یہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مقتصد ہو کے اللہ کی بات مان لیتے ہیں، کچھ ایسے نافرمان ہو جاتے ہیں، اور نافرمان ہماری آیتوں کا انکار وہی کیا کرتے ہیں جو خطال اور کفور ہوتے ہیں، عہد شکنی کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، کفر کرنے والے، یہ ہماری آیات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب آخری سورت کے آخر میں کچھ نصیحتیں ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے،
وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ اور اس دن کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کی طرف سے، کوئی ماں باپ اپنے بیٹوں کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ یومن لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کو کسی طرح کا فائدہ دے سکے گا۔ کوئی اولاد ماں باپ کے یا کوئی ماں باپ اولاد کے حق میں کچھ نہیں کر سکیں گے، شیئن کچھ بھی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان کہیں دھوکے میں ڈال دے۔ غرور شیطان کے لیے بولا جاتا ہے، اور نہ ہی شیطان تمہیں کہیں دھوکے میں ڈال۔ لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، وہ لوگو ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کے فائدے میں پڑھ کے اللہ کے وعدے کو نہ بھول جانا، اور شیطان کے پیچھے بھی نہ لگنا، اپنے نفس کے پیچھے لگ کے اور شیطان کے پیچھے لگ کے اللہ کے وعدے کو نہ بھول جانا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس علم الساعہ ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارشوں کو اتارتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ ہی جانتا ہے ما فی الارحام، ارحام رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کسی جان کو نہیں پتا کل اس نے کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس، اور کسی جان کو نہیں پتا بأی ارض تموت، زمین کے کس حصے میں آ کے اسے موت آنی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، قیامت کا علم بھی ان 5 چیزوں میں ہے جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اللہ کے پاس علم غیب ہے، وہی بارش کو نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ موت کہاں پہ آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی علیم اور خبیر ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بارش کا نازل ہونا، ماں کے پیٹ میں کیا ہونا، یہ تو پہلے دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پہلے نمبر پہ تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کل میں نے ادھر جانا ہے، کل میں نے جاب پہ جانا ہے، کل میں نے شام کو گھر میں آنا ہے، لیکن ہمیں وہ یقین نہیں ہے کہ آیا کل میں، مجھے 100% نہیں پتا کہ کل یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 1 سیکنڈ آگے کا کوئی انسان جو ہے وہ ذمہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جو پوری معلومات ہیں اس بارش کے بارے میں، جو پوری معلومات ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف بیٹا اور بیٹی ہونا تو معلومات نہیں ہے نا، اس کا وزن کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، اس کا وہ نیک بخت ہوگا بد بخت ہوگا، وہ کتنا جو ہے، اس کی عمر کتنی ہوگی، کیسا ہوگا، مزاج کیسا ہوگا، کیسے بولے گا، کیا اس کی جو ہے آواز ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری معلومات اس بچے کے بارے میں رکھتا ہے، اور اس کے دل کی دھڑکنیں کیسی ہیں، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اس کے پاؤں کیسے ہیں، اس کے ہاتھوں کے اوپر لکیریں کیسی ہیں، وہ سب کچھ اللہ جانتا ہے، جو کہ انسان نہیں جانتے۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو پہلی چیز اللہ نے کہی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یہ یقیناً کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش نازل کرتا ہے، یہ کہا ہے، بارش کا علم تو نہیں نا کہا،
اللہ نے تو کہا اللہ بارش نازل کرتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بارش نازل، یہ جو دوسرے جانتے ہوتے ہیں بارش وہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ نازل کر رہا ہے. اور تیسری چیز اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. نفی تو نہیں نہ کی دوسروں سے، دوسرے کتنا جانتے ہیں کتنا نہیں جانتے، لیکن اللہ پورا جانتا ہے، یہ بتائے. اب آگے دو چیزوں کی نفی کی ہے اور یہ فرمایا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ پوری نفی ہے. جیسے اللہ کے پاس علم غیب ہے، کوئی اللہ کے قیامت کا علم کوئی اور نہیں جانتا، ایسے ہی فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ یقیناً ایسے ہے. اور ایسی اگلا بھی پوائنٹ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتا کہ انسان نے کہاں جا کے فوت ہونا ہے، کس زمین پہ فوت ہونا ہے، یہ بھی نہیں پتا. تو یہ جو دو پانچ چیزیں ہیں، بارش کا نازل ہونا اور ماں کے رحم میں ہونا، اس کے علاوہ باقی چیزیں، قیامت کا علم، کل کیا ہونا ہے، موت کہاں آنی ہے، وہ تین چیزیں پر تو یقین ہے نا. اور ان دو چیزوں پہ نفی تو نہیں نا اللہ نے ذکر کی. بارش نازل وہ کرتا ہے اور جانتا ہے ماں کے پیٹ میں، باقی لوگ اس کا وہ علم نہیں رکھتے. اس میں نفی وما تدری میں نفی ہے، ان اللہ عند علم الساعہ میں باقیوں کی نفی ہے، لیکن ينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ میں نفی نہیں ہے، نفی نہیں کی گئی ہے کہ کوئی نہیں جانتا بارش کب ہونی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا بارش کو وہ نازل کرتا ہے. کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا، نفی نہیں کی ہے بلکہ کہا ہے کہ وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے. ہاں نفی یہاں آ کے کی ہے، کوئی نہیں جانتا کہاں فوت ہونا ہے، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونا ہے. ان اللہ علیم خبیر، وہ اللہ ہے جو ہر چیز کی خبر رکھتا ہے اور وہ اس سب کو جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یہاں آ کے صورت لقمان پوری ہوتی ہے. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو سنا ہے اسے صحیح طرح سمجھنے بھی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح خود بھی اور دوسروں تک بھی اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.